لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. عزیزان گرامی، سورہ نساء کی آیتوں کی تفسیر کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے. بہرحال 6 آیتوں کی تفسیر ہو چکی ہے. 7ویں آیت کی تفسیر جو ہے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. 6 آیتوں میں جو مطالب آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، پہلی بات یہ کہ تقوی الہی کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، یتیموں کا خیال کرنا، ان کی سرپرستی کرنا اور ان کے اموال کو اپنے اموال میں مخلوط کر کے نہ کھانا، اس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے. اور اس کے بعد تعدد ازواج کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے. مہر جو ہے بیوی کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. اور یہاں تک کہا گیا کہ بیوی کا حق جو ہے، جو مہر ہے، اس کو آپ ادا کیجئے. اب اگر جو ہے وہ اپنی خوشی سے خرچ کرنا چاہے تو وہ آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں. اس کے بعد گفتگو ہوئی تھی کہ یتیم بچوں کے اموال کو جو ہے جب وہ بالغ ہو جائیں اور نکاح کے قابل ہو جائیں اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے مستقل مزاجی ان کے اندر پیدا ہو جائے، سمجھداری پیدا ہو جائے، تو ان کے اموال کو واپس کر دو، ان کو دے دو، ان کے حوالے کر دو اور باقاعدہ اس کے لیے گواہ بنا دو تاکہ بعد میں جو ہے کوئی الزام نہ لگانے پائے. اور اس میں بڑھا کے دو، یعنی اگر کچھ پیسہ سرمایہ تھا تو اس کو اس طریقے سے جو ہے بزنس میں لگاؤ کہ اس میں کچھ اضافہ ہو جائے. یہ سب باتیں جو ہیں یہاں تک ہوئی تھیں. اب آج جو ہے آپ کے سامنے یعنی اسی سلسلے میں گفتگو کی جائے کہ آج کی گفتگو کیا ہے. اب جو ہے سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے قرآن میں میراث کے سلسلے میں کہ آخر جو ہے کہ میراث کس طریقے سے بیان کیا جائے. جس طرح سے عورتوں کے سلسلے میں بیان کیا گیا تھا کہ تعدد ازواج کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے ساتھ عدالت سے کام لو اور اس کے بعد ان کا حق جو مہر ہے اس کو ادا کرو. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بعض لوگ جو ہے لاپرواہی میں مہر کو اصلاً جو ہے توجہ نہیں دیتے اور حق ادا نہیں کرتے ہیں. اسی کہتے ہیں کہ یعنی عورتوں کے حقوق میں سے ایک حق جو آج بیان کیا جا رہا ہے میراث کے سلسلے میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا. توجہ کیجیے گا، چھوٹی سی آیت ہے، زیادہ تفصیلی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی غور کرنے کی بات ہے. ترجمہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے ان کے والدین اور اقربا رشتہ دار کہ ترکہ کہتے ہیں کہ جو چھوڑ کر مر جاتا ہے، انسان چلا جاتا ہے دنیا میں، ترکہ میں ایک حصہ ہے. اور عورتوں کے لیے بھی ان کے والدین اور اقربا جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، کہ ترکے میں سے ایک حصہ ہے. وہ بہرحال جو ہے مال زیادہ ہو یا مال کم ہو، دیکھو توجہ کیجیے گا، وہ مال بہت زیادہ ہو یا بہت تھوڑا ہو. بہرحال یہ نہیں کہنے کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی پراپرٹی ہے کیا کرے کیسے نہیں. یہ 1 روپے بھی اگر 10 روپے بھی اگر ہیں تو وہ بھی جو ہے کہتے ہیں کہ عورت کا حق اس میں قرار دیا گیا ہے بطور حصہ اور فریضہ ہے، واجب ہے. نصیبا مفروضہ، یہ ایسا حصہ ہے جو فرض کیا گیا ہے، واجب قرار دیا گیا ہے. یعنی اس میں جو ہے کوئی بری ذمہ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا کہ کیا کریں، ایک ہی تو چھوٹا تو گھر ہے، ایک ہی کمرہ تو ہے، کیسے ہم دے دیں. نہیں، یہ سب کچھ نہیں. ایک کمرہ ہو یا ایک یعنی 1000 روپے ہو یا 500 روپے ہو یا 1 روپے ہو، جو چیز ہے اس میں بہرحال جس طرح مردوں کا حق ہے اس طرح جو ہے عورتوں کا حق ہے. اس میں کوئی جو ہے کہ بہانہ گیری نہیں ہو سکتی، بہانہ کوئی نہیں بنا سکتا. اس میں کیا تھا،
زمانے جاہلیت میں عرب کے دور میں جب کہتے نبی آئے تھے اس سے پہلے کی بات ہے کہ اس طرح سے ایک رسم تھا کہ صرف مرد حضرات کو وارث میں بناتے تھے اور ارث میں جو ہے ترکہ دیتے تھے. باپ مر جاتا تھا تو بچوں کو لڑکوں کو دیا جاتا تھا اور پھر جو ہے کہتے ہیں یعنی وہ مرد جو بہرحال جو کہتے ہیں کہ قوت رکھتے ہوں قدرت رکھتے ہوں ان کو دیا جاتا تھا. چھوٹے بچے اگر ہیں تو بھی نہیں دیا جاتا تھا, عورتیں اگر ہیں تو بھی نہیں دیا جاتا تھا. یعنی اگر لڑکا ہے چھوٹا ہے تو ان کو بھی میراث نہیں ملتی تھی زمانے جاہلیت میں. جو بڑے ہوتے تھے چاہے دور دراز کے رشتہ دار ہوں تب بھی ان کو جو ہے مل جاتا تھا. اور مرد حضرات کو وارث مانتے تھے وہ لوگ, اور اعتقاد یہ تھا کہ وہ افراد جو اسلحہ اور جنگ اور دفاع کی صلاحیت نہیں رکھتے ان کو ارث نہیں ملے گا. یعنی کیا مطلب, چھوٹے بچے ہیں وہ کیا جانے کچھ, تو ان کو بھی ارث نہیں دیا جاتا تھا. عورتوں کو تو اب بطریق اولا نہیں دیا جاتا. اسی وجہ سے عورتیں اور بچے ارث سے محروم رہتی تھیں, ان کو ارث نہیں دیا جاتا تھا. زمان جاہلیت کی بات کر رہا ہوں. اور میت کے مال کو مردوں کے درمیان تقسیم کر دیتے تھے جو مرد ہوتے تھے حضرات. یہاں تک کہ یعنی اوس ابن ثابت جو انصار میں سے ہیں, یعنی نبی انصار کسے کہتے ہیں, دیکھیں انصار اسے کہتے ہیں جو مدینے میں نبی کے مددگار ثابت ہوئے تھے. جب نبی ہجرت کر کے آئے, مہاجرین کہتے ہیں جو مکے سے مدینے آئے ان کو مہاجرین کہتے ہیں, اور جو مدینے میں باقاعدہ یعنی نبی کی مدد کی تھی ان کو انصار کہا جاتا ہے. تو ان انصار میں سے ایک انصار جو ہے وہ بہرحال جو کہتے ہیں کہ اوس ابن ثابت جو ہے وہ دنیا سے ایک دن چلے گئے. نبی کے زمانے کی بات کریں, یہ تو زمانے جاہلیت کی بات بتا چکا میں. اب نبی کے زمانے میں جو ہے ان کا انتقال ہو گیا, تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے چلے گئے, جبکہ لڑکیاں بھی تھیں اور بچے تھے اور بیوی بھی تھیں, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, سب چھوٹے تھے. چچا بھائی جن کا نام یہ تھا خالد اور عرفتہ, تو ان دونوں نے ہدایت بات کی جو ہے یہ چچا بھائی ہے نا, چچا بھائی تھے, جبکہ باپ مرا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور بیوی بھی تھی. تو اب جو کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کا جو غلبہ تھا اس کی بنیاد پر چچا بھائی جو بڑے بڑے تھے وہ آئے اور آ کر جو ہے جتنی پراپرٹی ان کی تھی اس میں حصہ انہوں دونوں نے لگا لیا اور اپنی اس پر قبضہ کر لیا. وہ پیسہ ہو یا گھر ہو یا زمین ہو اس پہ اپنا قبضہ کر لیا اور ان کو میراث مل گئی. یہ معاملہ تھا. تو جب یہ میراث مل گئی تو اس کے اموال کو تقسیم کر دیا اپنے درمیان, دونوں کے درمیان, اور بیوی اور بچوں کو نہیں دیا گیا. تو پھر زوجہ جو بیوی تھی, بیوہ جو تھی, وہ رسول کی خدمت پہنچی اور رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر کی پراپرٹی ہے, میرے شوہر کا مال ہے, ترکہ ہے, اس میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو نہیں دیا گیا, بچیاں ہیں نہیں دیا گیا, مجھے نہیں دیا گیا, اور چچا بھائی جو آئے انہوں نے جو ہے باقاعدہ اس پہ قبضہ کر لیا اور میراث میں جو چیزیں تھی اس کو حاصل کر لیا. تو جب شکایت کی تو اس وقت تک یہ حکم صادر نہیں ہوا تھا, یعنی میراث کا مسئلہ جو ہے شریعت میں یعنی کچھ نہیں آیا تھا, قرآن کی آیت نہیں اتری تھی. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. یہ واجب ہے, فریضہ ہے آپ کے لیے, دینا ہی دینا ہے. پھر پیغمبر نے ان دونوں کو بلوایا, چچا بھائی جو تھے ان کو بلوایا اور پھر ان کو حکم دیا کہ ان کے مال میں دخالت نہ کریں, اصلاً دخالت تمہارا نہیں ہے, اور اس کو پہلے درجے کے افراد میں اولاد اور ہمسر کو عطا کیا گیا. انشاءاللہ آگے جو ہے آیت آئے گی تو اس میں جو ہے آپ کو حصہ بتایا جائے گا کہ پراپرٹی جو کہتے کہ آپ کی ہے, یعنی جو بھی چھوڑ کے انسان چلا گیا ہے اس میں پہلے جو ہے بیوی کا حق ہوگا. بیوی کا حق کیا ہے, اگر لڑکے ہیں انشاءاللہ آگے بتائیں گے, لڑکے اگر ہیں تو پھر 1/8 دیا جائے گا, اور اگر جو ہے بچے نہیں ہیں تو 1/4 دیا جائے گا.
وہ انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے، آیتیں اسی میں آئیں گی انشاءاللہ۔ پھر جو بچے گا اس میں جو ہے بچے اور بچیوں میں تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے، یہ پراپرٹی کا اصلی مسئلہ ہے۔ چھوٹے بچے ہیں تو اس کی حفاظت انسان کرے گا، مطلب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو بیوی جو ہے پہلے حفاظت کرے گی، جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کے اختیار میں رکھ دے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے اس میں۔ اور وہی مسئلہ ہے کہ اولاد اور ہمسر کو دے دیا جائے گا، یہ پہلے مرتبے میں۔ دیکھیں 3 مرتبہ ہے، انشاءاللہ آگے بتائیں گے آپ کو۔ پہلا مرتبہ کیا ہے؟ اگر اولاد اور والدین، اگر اولاد اور والدین میں کوئی نہیں ہے تو پوتے، ٹھیک ہے نا، ناتی اور پوتے ہوں گے، یعنی نواسے جسے کہتے ہیں، نواسا، نواسی اور پوتے، یہ سب ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی نہیں ہے اولاد میں سے تو۔ اور اگر جو ہے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر جو ہے بہن اور بھائی، بہن بھائی اگر نہیں ہے تو بہن بھائی کے بچے، ٹھیک ہے نا، وہ اگر دوسرے نمبر پہ نہیں ہے تو تیسرے نمبر پہ آئیں گے کون؟ خالہ، ماموں، چچا، پھوپھی، یہ سب ہوں گے۔ اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو ان کے بچوں کو دیا جائے گا۔ اس طرح سے پراپرٹی کا حصہ ہے، یعنی ایک کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے۔ پہلے مرحلے میں اولاد ہے اور ماں باپ ہے۔ یہ آیت عورت کے حقوق کی حفاظت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ آج بھی جاہلیت کے دور کا مسئلہ ذہنوں میں گردش کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، مائنڈ ایسا بنا ہوا ہے آج کل، دماغ ایسا بنا ہوا ہے، ذہنوں میں چھایا ہوا ہے کہ بہن کا کوئی حق ہی نہیں ہے، کیا کرے گے بہن لے کر، یعنی باپ بھی جو ہے توجہ نہیں کرتا بیٹیوں کے لیے، بھائی بھی جو ہے بہنوں کے حق کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کا دور تھا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ للذکر حظ الانثیین، مرد کو مرد کا جتنا حصہ ہے عورت کا دگنا ہے، یعنی عورت کا دگنا ہے، جتنا عورت کا ہے اتنا اس کا ڈبل جو ہے کہتے ہیں مرد کو ملے گا۔ بھائی بہن اگر ہے تو 2 بہنوں کو جتنا ملے گا اتنا ایک بھائی کو ملے گا۔ میں آگے بتائیں گے انشاءاللہ۔ یہ آیت حکم عمومی ہے، تمام موارد کے لیے ذکر کیا گیا ہے، تمام مسائل کے لیے جو ہے پیش کیا گیا، عمومی ہے کہ مرد کو بھی ملے گا حصہ اور عورت کو ملنا ہے۔ اور بنا بر جو افراد ہیں فکر کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ پیغمبروں کے بارے میں کہ اگر ثروت و مال رکھتے ہوں تو اس کے عنوان سے ان کے رشتہ داروں کو کچھ نہیں ملنے والا، جیسا کہ جو ہے شہزادی فاطمہ نے جب یعنی اپنے باغ فتح کے لیے جو ہے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میرا باغ فتح میری ملکیت ہے، اور حکومت وقت نے جو ہے یعنی اس وقت جو ہے چھین لیا تھا، تو پھر جب دربار میں گئی تھی تو یہ کہا تھا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ نبی جو ہے اپنا میراث کچھ چھوڑ کے نہیں جاتے۔ ویسے تو پہلے نمبر پہ باغ فتح جو ہے میراث نہیں تھا، یاد رکھیے گا، کیونکہ نبی نے اپنے زمانے میں اس کو ہبہ کر دیا تھا۔ نبی کی پرسنل پراپرٹی تھی باغ فتح، اور وہ پرسنل پراپرٹی کو جو ہے وہ اپنی بیٹی کے حوالے کر دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا۔ اپنے زندگی میں جو ہے انسان جو کسی کے حوالے کر دے، کسی کے ہبہ کر دے، اس کو دے دے تو اس کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ تو زہرا کی ملکیت نبی کے زمانے میں ہی ہو گئی تھی، لیکن برفرض یہ کہ جو کہتے جملہ کہہ کے جو ہے بات کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی کہ انبیاء کو میراث نہیں ملتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ سلیمان اور داؤد کے درمیان جو ہے میراث کا مسئلہ آیا تھا، قرآن کہہ رہا ہے میراث ملی تھی۔ تو یہ آیت بھی ہم کو کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی عمومی بات ہے، عام بات ہے، تو جس طرح مردوں کو ملنا ہے اس طرح عورتوں کو ملنا ہے۔ تو بہرحال جو ہے اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو جناب زہرا کی پراپرٹی میراث کے طور پر بھی موجود ہے، کیونکہ ایک بیٹی اگر ہے تو پوری میراث جتنی بھی ہے وہ سب جو ہے کہتے بیٹی کو ملنی ہے۔ یہ آگے انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اس کے عنوان سے ان کے رشتہ داروں کو نہیں ملے گا، یہ غلط ہے، یہ آیت کے برخلاف نظریہ ہے ان کا۔ بھائی نبی میراث میں اگر کچھ چھوڑ کے جائے تو جو اولاد ہیں ان کو بہرحال جو ہے میراث میں ملنا ہے۔ اموال سے مراد اموال شخصی ہے، ورنہ بیت المال تو تمام مسلمانوں کا حق ہے۔ دیکھیں بیت المال نبی کے پاس اگر تھا تو وہ اس میں مسلمانوں کا حق تھا،
لیکن جو نبی کا حق تھا وہ ان کی ذاتی پراپرٹی ہے. یعنی جس طرح جو ہے، اسی لیے آپ دیکھیے کہ بیت المال کا معاملہ جو ہے انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے آپ کو، وقت آئے گا تو تفصیلی بات نہیں پیش کرنی ہے. بیت المال وہ ہوتا ہے جو تمام عموم الناس کے لیے جگہ کہ یعنی حق ہوتا ہے، کسی ذات کے لیے تھوڑی نہ ہوتا ہے، سب کو دیا جاتا ہے. بیت المال الگ مسئلہ ہے، ذاتی پراپرٹی کا مسئلہ الگ ہے. تو یہ ذاتی پراپرٹی کی بات ہو رہی ہے. یہ اسلام کا قانون مساوات ہے کہ جس طرح نبی کو، جس طرح مردوں کو ملنا ہے اس طرح عورتوں کو ملنا ہے. کہ مساوات ہے کہ اس نے مرد و عورت دونوں کو حصہ دلوایا ہے اسلام نے. ایسا نہیں کہ عورتوں کو جو ہے بیکار قرار دے دیا جائے. جو زمانہ جاہلیت میں یہ مزاج بنا ہوا تھا، اسلام نے اس مزاج کو ختم کیا ہے، باطل قرار دیا ہے. بہرحال ورنہ جاہلیت میں میراث میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جنگ و جدال میں حصہ نہیں لیتی تھیں. تو اس مزاج کو جو ہے زمانہ جاہلیت میں رکھا تھا. لیکن اسلام نے کہا نہیں، جس طرح مردوں کو ملنا ہے اس طرح عورتوں کو بھی حصہ ملنا ہے. مرد عورت دونوں کی وراثت کا اعلان ہوا تاکہ جاہلیت کی تردید ہو جائے جہاں عورتوں اور بچوں کو میراث نہیں ملتی تھی. یعنی زمانہ جاہلیت کی بات بتا رہے ہیں. بہرحال جو ہے آج کی گفتگو میں کیا بات ہوئی، انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی. آج کی گفتگو کیا ہوئی کہ جس طرح مردوں کو پراپرٹی میں حق ملے گا اسی طرح جو ہے عورتوں کو بھی ملے گا. لیکن فرق اتنا ہے کہ جتنا مرد کو ملنا ہے اس کا آدھا عورتوں کو ملنا ہے، عورتوں کا ڈبل جو ہے مردوں کو ملنا ہے. بس اتنا ذہن میں رکھیے گا. آخر میں بارگاہ معبود دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار تیری مرضی جو بھی ہے اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.